السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ایک عجیب و غریب حیرت انگیز واقعہ شیئر کرتا ہوں جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے نامور اداکار آغا شیراز کے ساتھ پیش آیا تھا، جو انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سن 2019 میں جو ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا وہ شیئر کیا تھا، جس نے ان کی زندگی بدل ڈالی۔ تو آپ کو بھی میں شیئر کرتا ہوں، سماعت کیجیے۔ انہوں نے بتایا کہ میں کراچی کے علاقے سی ویو کی ایک مسجد میں نماز عصر ادا کرنے گیا۔ نماز کے بعد سب لوگ جا چکے تھے اور مسجد کے صحن میں بیٹھ کر اللہ پاک سے دعا مانگنے لگا کہ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ کسی شخص نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے دیکھا کہ پاس کھڑا ایک شخص مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تو جو مانگ رہا ہے وہ تجھے ملے گا نہیں۔ اس نے مزید کہا کہ تم اس وقت دنیا داری کے لیے مسجد میں آئے ہو، اللہ کی محبت میں نہیں۔ جب تم اللہ کے لیے آؤ گے تو جو مانگو گے وہ دے گا اور مانگنے سے پہلے دے گا۔ آغا شیراز نے بتایا کہ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھو اور پھر وہی دعا مانگو جس کی تمہیں ضرورت ہے، وہ قبول ہوگی، اور پھر دوبارہ گناہوں والی زندگی کی جانب مڑ کر مت دیکھنا۔ انہوں نے بتایا کہ میں اس وقت واقعی ایک خصوصی دعا مانگ رہا تھا جو میری شدید ضرورت تھی، کیونکہ اس وقت کورونا کی وبا موجود تھی اور اس کی وجہ سے کام بند اور میں کافی مالی مشکلات کا شکار تھا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ اچھا مجھے دعا مکمل کر لینے دیں۔ پھر جب صرف درود شریف پڑھ کر برابر میں دیکھا تو وہ شخص غائب تھا، حالانکہ مسجد کا صحن اتنا بڑا تھا کہ وہاں سے کسی کا اتنی جلدی واپس چلے جانا ناممکن تھا۔ آغا شیراز نے کہا کہ اس وقت کچھ فاصلے پہ مسجد کے مؤذن کھڑے تھے۔ میں نے ان سے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں خود بھی حیران تھا کہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں مؤذن کی ہدایت پر امام مسجد کے پاس چلا گیا اور پوری بات بیان کی۔ امام مسجد نے انکشاف کیا کہ جنات عصر کے وقت اس مسجد میں آ کر اپنی جماعت کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو ابھی جو ہدایت ملی ہے آپ اس پر ہی عمل کریں۔ آغا شیراز کے مطابق امام مسجد کا کہنا تھا کہ گزشتہ 20 سال میں آپ دوسرے شخص ہیں جس سے ان جنات میں سے کوئی مخاطب ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کے لیے کوئی بھلائی چاہتا ہے، لہٰذا آپ بالکل ویسا ہی کریں جیسا آپ سے کہا گیا ہے۔ آغا شیراز نے کہا کہ پھر انہوں نے دوبارہ وضو کیا اور دعا کی کہ یا اللہ، میرا مسجد میں آنے کا مقصد اگر پورا ہو جاتا ہے تو پھر میں توبہ کر لوں گا اور اپنی پچھلی زندگی والی بری عادات ترک کر دوں گا۔ پھر انہوں نے نماز دہرائی، پھر دعا کے لیے ہاتھ ابھی اٹھائے ہی تھے کہ موبائل فون کی گھنٹی بج گئی۔ وہ فون اس شخص کا تھا جس پر ان کے 15 لاکھ روپے ادھار تھے، اور وہ کئی روز سے مسلسل غائب تھا اور اس کا فون بھی بند رہتا تھا، اور انہی پیسوں کے حصول کے لیے دعا مانگنے وہ اس دن مسجد آئے تھے۔ آغا شیراز نے اس شخص کا نام لے کر کہا کہ میں نے اس کی کال اٹینڈ کی تو اس نے کہا آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا فلاں مسجد میں ہوں۔ اس نے کہا 15 منٹ رکے، میں آ رہا ہوں۔ پھر مقررہ وقت میں آ گیا اور مجھ سے معذرت کی کہ وہ مشکلات میں تھا، ملک سے باہر تھا، اس لیے فون بھی بند تھا۔ یہ کہہ کر اس نے پیسے ان کے حوالے کیے اور چلا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ گھر جا کر انہوں نے اس شخص کو دوبارہ فون کیا تو فون پھر بند تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس پر انہیں تشویش ہوئی اور انہوں نے فون کمپنی میں ایک دوست سے کہہ کر اپنا فون ڈیٹا نکلوایا، تو مذکورہ کال سے پہلے اور بعد میں والدہ اور اہلیہ کے کالز کا ریکارڈ تو تھا، لیکن درمیان میں اس شخص کی کال کا کوئی ریکارڈ ان کے ڈیٹا میں سرے سے نہیں تھا، یعنی اس نمبر سے کوئی کال آئی ہی نہ تھی، اور وہ فون بھی آج تک بند ہے۔ آغا شیراز نے کہا کہ اس دن کے بعد سے میں نے پھر اپنی کوتاہیاں کبھی نہیں دہرائیں، الغرض سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر لی۔ ان کے مطابق اس کے بعد سے ان کی زندگی بدل گئی اور اللہ سے ایک روحانی رابطہ بھی استوار ہو گیا۔